الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 29 شوال المکرم 1442 ہجری، 11 جون 2021 یوم الجمعہ فرائیڈے. فرشتوں کو انسان کے فساد اور خون بہانے کے تعلق سے کیسے پتہ چلا، اس کے بارے میں ایک تفصیلی گفتگو ہماری رہی پچھلے آڈیوز میں. تفسیر روح البیان جب میں دیکھ رہا تھا اللہ کے کرم سے، اسی آیت کے اسی حصے کے تحت جو ہماری آیت چل رہی ہے، آیت نمبر 30، پارہ پہلا الف لام میم ہے اور سورۃ البقرہ دوسری سورہ، اس کا آیت نمبر 30 جو ہم سن رہے ہیں اس وقت. جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو تفسیر روح البیان اس میں اسی حصے کے تحت ایک طویل عبارت لکھی ہوئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس عبارت کو پیش کر سکوں. تفسیر روح البیان ہے، اس کی جلد اول، صفحہ نمبر 97، روح البیان والیوم 1 پیج نمبر 97. یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے عبارت. آپ لکھتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا وغیرہ، جو آیت ہے، آیت کا حصہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں لأنہم نظروا الی جسد آدم قبل نفخ الروح فشاہدوا بالنظر الملکی فی ملکوت جسدہ المخلوق من عناصر الاربعۃ المتضادۃ صفات البشریۃ والبہیمیۃ والسبعیۃ التي تتولد من ترکیب اضداد العناصر. اب اس کا خلاصہ سمجھ لیجئے. فرشتوں نے جو یہ کہا، یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جو فرشتوں کا کیسے پتہ چلا، اسی کے ضمن میں یہ آ رہا ہے. ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ تو آپ لکھتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بدن پاک کو، جسد اطہر کو، جو پتلا بنا ہوا تھا، دیکھا جس میں ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ پتلا جو ہے، آدم کی جو تخلیق ہوئی ہے، وہ مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے، چاروں عناصر الگ الگ مختلف ہیں، اور یہ چاروں الگ الگ صفات رکھتے ہیں، جس میں درندگی والی صفات بھی ہے، چوپایوں والی صفات بھی ہے، ساری چیزیں اس میں موجود ہے. تو ان صفات کی بنا پر ان میں اختلاف ہوگا، اور ایک صفت جب دوسرے پر غالب آ جائے گی تو یہ فساد پھیلائیں گے. جیسا کہ یہ آپ آگے لکھتے ہیں، ایسا کیوں سوچا کہ وہ آپ لکھتے ہیں کما شاہدوہا فی اجساد الحیوانات والسباع الذاریات، جیسا کہ انہوں نے جو چرندے اور درندے ان میں دیکھا تھا کہ درندے جو مطلب چار پائے جو ہیں، ان کو صرف کھانے پینے کا کام ہے اور کوئی دوسری فکر نہیں، اور درندے جو ہیں وہ تو چیر پھاڑ میں بھی لگ جاتے ہیں. تو انسان میں یہ چیزیں وہ بھی بنے ہیں، ایسی مختلف عناصر تھے، انہوں نے وہ چیزیں دیکھ لی تھی. فَإِنَّهَا خُلِقْتَ قَبْلَ آدَمَ فَقَاسُوا عَلَيْهَا أَحْوَالَهُ بَعْدَ أَنْ شَاهِدُوهَا وَحَقَّقُوهَا وَهَذَا لَا يَكُونُ غَيْبًا فِي حَقِّهِمْ. دیکھیے، فرشتوں نے یہ چیزیں جانوروں میں دیکھ لی تھی، تو اسی چیز پر قیاس کر لیا
آدم علیہ السلام بھی یہی، انسان بھی یہی سب کرے گا. تو آپ لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں اب ان کے لیے غیب نہیں تھی، انہوں نے دیکھ لیا تھا، غیب نہیں تھی. اور آپ کیا لکھتے ہیں؟ وَإِنَّمَا يَكُونُ غَيْبًا لَنَا، ہمارے لیے غیب ہیں وہ چیزیں. اس وقت میں تو ہمارے سامنے نہیں تھی. عالم ملکوت سے انہوں نے دیکھا. نظر جو تھی وہ فرشتوں والی نظر تھی، نظر ملکی تھی، اس سے دیکھا. ہمارے لیے غیب کہتے کسے؟ اب اس کو ذرا سا تعریف سمجھ لیجئے. غیب اسے کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے پتہ نہ چلے. حواس خمسہ 5 سینسز جو ہیں، سونگھنا، چکھنا، چھونا، دیکھنا، سننا، میں نے کہیں پیچھے اس کی ڈیٹیل عرض کی تھی. تو حواس خمسہ سے پتہ نہ چلے وہ ہے غیب. ہم جو بھی پتہ کرتے ہیں، ہمیں جو بھی پتہ چلتا ہے ان 5 چیزوں کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے. جو چیز ان چیزوں سے معلوم نہ ہو وہ غیب ہے. آج کل جو میڈیکل اکوپمنٹ کے ذریعے سے، آلات کے ذریعے سے جو باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، وہ اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب غیب معلوم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو آلے کے ذریعے سے، اس اکوپمنٹ کے ذریعے سے پتہ چلا ہے. جیسے آج کل سونوگرافی، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کر کے ماں کے پیٹ کے بچے کا حال جان لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے کیا ہے. تو اسے یہ نہیں کہیں گے کہ اب اسے غیب پتہ چلے، کیونکہ وہ آلے کی مدد سے معلوم پڑا ہے. یعنی غیب وہ ہے جو کسی چیز کے بغیر ہمیں پتہ چلے، چھپا ہوا ہو، وہ ہے غیب. اب یہاں پر یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں. وَإِنَّمَا يَكُونُ غَيْبًا لَنَا لِأَنَّا نَنظُرُ بِالْحِسِّ، ہم جو ہماری 5 حصے ہیں اس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے لیے غیب ہے وہ. وَالْمَلَكُوتُ يَكُونُ لِأَهْلِ الْحِسِّ غَيْبًا، اور عالم ملکوت جو ہے وہ جو ان 5 چیزوں کے ذریعے سے، 5 حصوں کے ذریعے سے، سینسز کے ذریعے سے جو دیکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے عالم ملکوت غیب ہے. اب آگے دیکھیے، اب یہاں پتہ چل رہا ہے کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر انسانوں میں جو ہم نارمل پیپل جو ہیں، جو عام کامن مین جو ہیں، وہ لوگ ان 5 چیزوں کے ذریعے سے کسی چیز کو جانتے ہیں. اس لیے عالم ملکوت جو ہے وہ ان سے غیب میں ہے، چھپا ہوا ہے. اب آگے کیا لکھتے ہیں؟ وَمِنَّا مَن يَنظُرُ بِالنَّظَرِ الْمَلَكُوتِ فَيُشَاهِدُ الْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَكُوتِيَاتِ. اللہ اکبر. پہلے اس کو دیکھ لیجئے. وَمِنَّا مَن يَنظُرُ بِالنَّظَرِ الْمَلَكُوتِ. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو آپ نے یہ بتایا کہ جو عام لوگ ہیں وہ احساسات 5 سینسز کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، تو انہیں عالم ملکوت ان کے لیے غیب ہے، چھپا ہوا ہے. لیکن ہمارے اندر ہی، ہم میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے بھی ہیں جو مَن يَنظُرُ بِالنَّظَرِ الْمَلَكُوتِ، جنہیں اللہ نے عالم ملکوت کی نظر عطا فرمائی ہے. وہ اپنی ملکوتی نظر سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو عالم ملکوت کی نظر سے مشاہدہ کرتے ہیں. تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ پھر حال یہ ہوتا ہے فَيُشَاهِدُ الْمَلَائِكَةَ وَالْمَلَكُوتِيَاتِ بِالنَّظَرِ الرُّوحَانِي. سبحان اللہ. وہ نظر جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ ان کو جو اللہ نے فیض عطا فرمایا ہے، وہ نگاہ جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، عالم ملکوت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور تمام غیوبات ان پر اللہ عز و جل ظاہر فرما دیتا ہے. فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، عالم ملکوت کو دیکھ رہے ہیں. کس سے دیکھ رہے ہیں؟ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں جو نظر روحانی اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت نے کتاب نہیں لکھی، ہے بریلی شریف میں لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ تفسیر روح البیان ہے. اس کو بھی سائڈ کر دیتے ہیں، نہیں یہ بدعتی لوگوں کی کتاب ہے.
یہ اتنی مشہور کتاب ہے اور اتنی صوفیانہ انداز میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ ان سے ہضم ہی نہیں ہوتی یہ تفسیر. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی وفات ہوئی 1137 ہجری میں. اس سے پہلے اپنی کتاب کا پتہ نہیں کتنے سالوں پہلے لکھی، یعنی آج سے تقریباً 300-400 سال، 350 سال لگ بھگ تو ہو ہی گئے ہیں. اس وقت میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، یہ تفسیر لکھی گئی. اس میں یہ لکھا ہے، یہ عقیدہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے کہ اللہ والوں کی نظر ایسی نظر ہوتی ہے کہ وہ یہاں بیٹھے بیٹھے عالم ملکوت کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کہیں اور سے نہیں آیا، یہ وہی پرانی 1400 سال پہلے سے جو عقیدہ چلا آ رہا ہے، جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہی عقیدہ ہم نے اپنا